اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں تو میں سب سے پہلے ذکر کروں گا ہمارے جو کراچی کے میونسپل کمشنر تھے KMC کے، افضال زیدی صاحب کو جہاز سے اتار لیا گیا۔ وہ فرار ہو رہے تھے ملک سے، اور حساس اداروں کے لوگوں نے جہاز سے اس کو اتار کر جو ہے وہ اپنی تحویل میں تو نہیں دیا، لیکن اس کو گھر جانے کی اجازت ضرور دے دی گئی ہے۔ اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے جو آباد کے لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کی کیا صورتحال رہی، اور اس کے پس پردہ جو تھے وہ کیا وزیر اعلیٰ صاحب کے ریمارکس تھے آباد کے لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ایک بہت بڑا اسکینڈل بھی سامنے آیا ہے، جس کی وجہ سے افضال زیدی صاحب کو ہٹایا بھی گیا ہے، اور انہیں زبردستی باہر بھیجا جا رہا تھا تاکہ یہ خبر لیک نہ ہو سکے، لیکن خبر لیک ہو گئی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ افضال زیدی صاحب جو ہیں وہ ایک طویل عرصے سے میونسپل کمشنر چلے آ رہے ہیں، اور ان کی جو کرپشن کی داستانیں مختلف اخبارات میں شائع ہوتی رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی مبینہ طور پر ان کی کرپشن کی خبریں شائع ہوئی ہیں، وائرل ہوئی ہیں، ٹی وی چینلز پر بھی اس کے حوالے سے، لیکن کبھی بھی ان کے ساتھ نہ تو نیب نے کوئی جرت کی کہ ان کو کوئی گرفتار کرتے یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا جاتا، نہ ہی اینٹی کرپشن کا کوئی معاملہ ایسا رہا، اور نہ ہی ہماری صوبائی حکومت کے کسی میں اتنی ضرورت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تمام جو معاملات تھے وہ اپنے معاملات سیٹ کرتے تھے، اور جس کا جو حصہ تھا مبینہ طور پر وہ اس کو دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا عتاب نہیں آیا، اگرچہ وہ ایک طویل عرصے سے کرپشن میں ملوث چلے آ رہے ہیں۔ تو اب جو نئے میئر تھے مرتضی وہاب صاحب بھی جو تھے وہ ان کے کلوز تھے، اور وہ جو تھے اس وقت ان کے تمام معاملات کو ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ تو اب افضال زیدی صاحب جو تھے گزشتہ کل جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہے تھے، اور ملک سے باہر جاتے جب پتہ لگا ہمارے مقتدر حلقوں کو، تو انہیں باقاعدہ ایئرپورٹ سے ان کو جہاز سے اتار لیا گیا، اور ان کو کہا کہ آپ کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے، لہٰذا آپ باہر نہیں جا سکتے۔ تو انہیں تحویل میں تو نہیں لیا گیا، لیکن انہیں گھر جانے کی اجازت ضرور دے دی گئی۔ اب اس کے پس پردہ جو کہانی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، کہ افضال زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے گزشتہ دنوں ایک 4 ایکڑ کا پلاٹ جو ہے وہ لیز کر کے فروخت کیا مبینہ طور پر، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، جو ان کے افسران تھے، دیگر افسران جو تھے ان کے ساتھ مل کر۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو مرتضی وہاب ہیں میئر کراچی، وہ بھی آن بورڈ تھے، ان کے علم میں بھی تھا، اور صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ صاحب کے بھی علم میں تھا۔ تو یہ پوری ٹیم جو تھی اس 4 ایکڑ پلاٹ کو، جو تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 40 سے 50 ارب روپے کا پلاٹ ہے، الادین پارک کے برابر میں ہے۔ یہ بیسیکلی جو زمین تھی یہ تھی الادین پارک کی، اور اس کو جو سہیل صاحب لیگل ایڈوائزر ہیں، انہوں نے الادین پارک کی اس 4 ایکڑ زمین کو جو ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے عدالت میں یہ پیش کیا کہ یہ الادین پارک کی زمین نہیں ہے، بلدیہ عظمیٰ کی زمین نہیں ہے۔ تو اس زمین کو بیچا گیا جس میں تمام لوگ حصے دار تھے۔ اور پھر جب یہ خبر لیک ہوئی تو کہا یہ جاتا ہے کہ ناصر شاہ نے، جو صوبائی وزیر بلدیات تھے، انہوں نے تمام لوگوں کو جو ہے بلایا، اور بلانے کے بعد ان کو بیسمنٹ میں لے گئے جہاں ان کا آفس ہے، جہاں ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، جہاں وہ اپنے معاملات طے کرتے ہیں لوگوں سے۔ وہاں اس میٹنگ میں ان کو جو ہے ان کی سرنوشت کیوں کی کہ آپ نے جو ہے اس خبر کو خفیہ کیوں نہیں رکھا، اور یہ خبر جو ہے کس طرح سے لوگوں تک پہنچ گئی ہے، اور اس خبر کو جو ہے لیک ہونے کے بعد اب یہ معاملات خاصے خراب ہو گئے ہیں۔ لہذا افضل زیدی صاحب کو کہا گیا کہ وہ فوری طور پر 15 دن کی چھٹی کے لیے اپلائی کریں، تاکہ میں چیف سیکرٹری کو کہوں اور آپ کی یہ چھٹی منظور ہو جائے۔ افضل زیدی صاحب نے 15 دن کی چھٹی اپلائی کی چیف سیکرٹری صاحب کو، اور ناصر شاہ صاحب اور جناب مرتضی وہاب صاحب نے دونوں نے مل کر ان کی چھٹی منظور کرائی، اور پھر وہ خاموشی سے
ہفتے کی رات ہفتے کی جو ہے شام کو ملک سے فرار ہونا چاہتے تھے، لیکن چونکہ مقتدر حلقے جو ہیں کچھ دنوں سے حرکت میں ہیں، اور جب سے یہ بھتوں کی پرچیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے تھے، لہٰذا افضل زیدی صاحب کا نام آلریڈی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا، اور پھر انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ ملک سے نہیں جا سکتے، تو انہیں تحویل میں تو ابھی تک نہیں لیا گیا ہے، انکوائری شروع ہو چکی ہے، انہیں گھر بھیج دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے افضل زیدی صاحب کو جو ہے روکا گیا، اور جو حکومتی حلقوں کے جو صحافی ہیں جو حکومت کے آج کل ترجمانی کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو افضل زیدی صاحب ہے یہ ملک سے فرار ہو رہے تھے، وہ جو ایک 3 سالہ بچہ تھا گزشتہ دنوں جو ایک گلشن اقبال کے گٹر میں گر گیا تھا اور پھر وہ شہید ہو گیا تھا، تو اس کے تمام الزامات تھے اور پھر اس کی انکوائری ہو رہی تھی، تو وہ تمام جو خبریں تھیں، وہ سب خبریں جو چلائی گئی تھی اس اسکینڈل سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ کراچی میں تو لوگ مر جاتے ہیں، لوگوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہماری حکومت کے سامنے، بلدیہ کے لوگ ہوں یا سندھ حکومت کے لوگ ہوں، اور جو ٹینکر مافیا کے ہاتھوں جو 250 لوگ مارے گئے، آج تک حکومت کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی وزیر، کوئی بھی مشیر ان لوگوں کے گھروں پر تعزیت کے لیے نہیں گیا، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ 250 لوگ مارے جا چکے ہیں، آج تک سندھ حکومت کی جانب سے کوئی 1 روپے کا بھی اناؤنس نہیں کیا ان کی امداد کے لیے۔ تو ایک 3 سالہ بچے کے لیے افضل زیدی کی قربانی اور پھر اتنے افسران کی قربانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ ایک جھوٹ پر مبنی، ایک جو ترجمان حکومت کے جو مراد یافتہ صحافی ہیں ان کی جانب سے یہ خبر جو ہے وہ چلائی گئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ 4 ایکڑ جو زمین ہے اس کو جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کی خبریں جو ہیں وائرل ہو گئی، جس کی وجہ سے صوبائی وزیر جو بلدیات ہیں وہ بھی بے نقاب ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میئر کراچی بھی بے نقاب ہوئے، افضل زیدی بھی بے نقاب ہوئے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر افسران ہیں، ناظرین آپ کو بتاتے چلوں، جو افضل زیدی اور یہ جو پورے ٹولے کے ساتھ دوسرے افسران ہیں، ان میں سمیر حسن ہے، اور فائنینشیل ایڈوائزر ہیں گلزارہ بڑو، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میئر کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ڈائریکٹر سہیل نے، جو جن کو اچھا یہ سہیل جو ہے ڈائریکٹر لیگل، ان کو 4 محکمے دیے گئے اور 4 محکموں کے یہ انچارج ہیں، اور یہ جو بھی 2 نمبر کام ہوتے ہیں ان کو لیگلی طریقے سے اس ٹیکنیکل انداز میں ان کو ہینڈل کرتے ہیں کہ عدالتوں میں بھی یہ ان کو لیگل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور بہت سے افسران ان میں سمیر حسن نے، امتیاز ابڑو، عمران صدیقی، عمران راجپوت، سیف عباس، جمیل فاروقی، یہ تمام لوگ جو ہیں اس کرپشن میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے جو وہاں پر ایک تو بتایا جاتا ہے کہ پیٹرول پمپ کے لیے جگہ دی ہے، 6,000 ایکڑ ایک گز زمین جو ہے وہاں مبینہ طور پر افضل زیدی صاحب نے گزری میں جو ہے وہ دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آکشن کے جو مقدمات ہیں، آکشن میں جو بدعنوانی ہوئی ہیں افضل زیدی صاحب اور ان کی ٹیم پر جو ہے وہ پورے جو الزامات ہیں، اب افضل زیدی صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے۔ بھائی اس سے پہلے جو کرپشن ہوئی تھی اس وقت ان کی نظریں کہاں تھیں؟ مرتضی وہاب صاحب بڑے پریس کانفرنس کرتے ہیں، بڑے دبدبے سے کہتے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور ہم یہ آپ نے دیکھا کہ مرتضی وہاب کس طرح سے بے نقاب ہوئے ہیں۔ اور اب اچھا پھر اس مسئلے پر کہا یہ جا رہا ہے کہ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور مرتضی وہاب میں بھی آپس میں اختلافات ہو گئے، اس لیے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ خاموشی سے یہ کام ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی پلاٹوں کے معاملات تھے، لیکن یہ خبر لیک ہونے کے بعد نہ صرف ان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، بلکہ یہ جو خبریں ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی خبریں آ رہی ہیں، اور جو بھی کرپشن ہوئی ہے اس وہ بہت جلد منظر عام پر آئے گی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس میں دیکھیں 6 ایکڑ زمین جو ہے مواش کوٹ میں افضل زیدی صاحب نے مبینہ طور پر بیچ کھائی ہے، اور 6,000 گز تو میں نے گزری کا بتایا تھا، وہ پیٹرول پمپ کے نام پر، پھر شادی ہالز کے نام پر دیے ہیں۔ گلشن ضیاء منگو پیر میں افضل زیدی صاحب نے جو ہے وہ بڑی پلاٹنگ کی ہے اور وہاں سیل کی ہے، اور ان کا جو ایک 6 ایکڑ کا فی الحال افضل زیدی صاحب کو تو روک لیا گیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی انکوائری بھی ہوگی۔ اللہ کرے کہ انکوائری ہو، کیونکہ ہم تو
یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ فلاں کی انکوائری ہو رہی ہے، فلاں کی انکوائری ہو رہی ہے، پھر ہوتا کچھ نہیں ہے۔ معاملات اوپر سے طے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں نے بتایا کہ محکمہ صحت کے حوالے سے جو خبریں وائرل ہوئی تھیں، جو خبریں شائع ہوئی تھیں، نیب کے حوالے سے شکیل دورانی صاحب کو ایک توپ کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑی توپ ہے پیپلز پارٹی کی، جو وہ حکومت کے خلاف بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں، بہت کچھ وہ کریں گے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی گرفتاری عمل میں آئیں گی، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ جو چیزیں سامنے آئی تھیں محکمہ صحت کے حوالے سے، ان کی پریس ریلیز جو ہے وہ شائع ہوئی تھی، اور اس حوالے سے کافی جو تھی وہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بہت جلد محکمہ صحت میں ایک آپریشن ہوگا، نیب کے لوگوں کی جانب سے گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ افضل جو صوبائی وزیر جو ہے محکمہ صحت کی، ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے شوہر کو فضل پیچوو کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہوا یہ کہ نیب نے جو 460 ارب روپے میں کی کرپشن میں ملوث تھے ڈاکٹر عاصم حسین، ان پر مقدمات چلے، اور ان مقدمات میں 43 کروڑ روپے نیب نے خرچ کیے تھے ان کی انکوائری کے حوالے سے، کیونکہ افسران کو آنا جانا پڑتا تھا، ان کو جہاز کے ٹکٹ، ان کو ہوٹلنگ اور ان کی جو بھی ٹریولنگ کے اخراجات تھے، وہ 43 کروڑ روپے ان کو دیے گئے، اس پر خرچ ہوئے، لیکن بعد میں وہ کہا گیا ٹائیں ٹائیں فش، اور 462 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث عاصم حسین کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ نہ صحیح تو کوئی دوسرے آنے والے لوگ احتساب ضرور کریں گے، ضرور جو ہے اس کی ریکوری ہونی چاہیے۔ افضال زیدی صاحب کو بھی لٹکانا چاہیے، اور اس کی جو ٹیم کے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان کو بھی، ان کی بھی گرفتاری عمل میں لانی چاہیے، ان وزارتیں بھی چھیننی چاہیے، میئر کی بھی جو ہے میئر کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام لوگ امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اب میں ذکر کروں گا کہ جو بھتے کی پرچیوں کے بعد جو ہمارے بلڈرز نے، جو آباد والوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی، تو اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے حکومت میں ہلچل ضرور پیدا ہوئی، اور وہ فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ نے انہیں فون کیا، اور انہیں فون کر کے اپنے آفس میں بلایا، اور ان سے گلہ کیا کہ یہ جب آپ کے پاس بھتے کی پرچیاں آ رہی تھی تو آپ ہم سے رابطہ کرتے، آپ کو میڈیا میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ مراد علی شاہ صاحب سے میں عرض کروں گا کہ مراد علی شاہ صاحب، یہ جو 3 میٹنگز ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب سے، جو ان دنوں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ان کو فیلڈ مارشل قرار دے دیا گیا ہے، انہوں نے 3 میٹنگز کی تھیں انہی تاجروں سے، انہی بلڈوں سے، انہی صنعت کاروں سے، اور پھر جب میٹنگز میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کراچی میں بھتہ مافیا، لینڈ گریبرز، یہ تمام صورتحال ہے، تاجر بھاگ رہے ہیں، لوگ اپنے کاروبار بند کر رہے ہیں، آرمی چیف صاحب نے احکامات صادر فرمائے تھے، اور ایک لسٹ تھی جو کور کمانڈر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو دی تھی ان دنوں میں، اور کہا تھا کہ ان لوگوں کی فی الفور گرفتاری، ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس وقت جو تھے ان کے 2 خاص وزیر تھے، ناصر شاہ اور سعید غنی کو کور کمانڈر سے ملاقات کے لیے بھیجا تھا۔ جب کور کمانڈر صاحب نے ان کو ایک لسٹ دی تھی کہ اس لسٹ کے مطابق جو ہے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، لیکن سی ایم ہاؤس میں آ کر بڑا صوبائی وزراء نے احتجاج بھی کیا تھا، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی احتجاج کیا تھا، اور یہ لفظ استعمال کیے گئے تھے، کون ہوتا ہے ہمارے لوگوں کی گرفتاری کے احکامات صادر فرمائے، اس لیے کہ اس میں 90% لوگ، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، وہ لوگ تھے، لیکن پھر ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئی، اور ان کو باقاعدہ سندھ سے فرار ہونے میں فیسلیٹیٹ کیا گیا تھا اس وقت سندھ گورنمنٹ نے۔ تو جب اتنا کچھ ہو چکا تھا تو ظاہر ہے تاجر، بلڈر، صنعت کار، تمام لوگ پریشان تھے۔ آرمی چیف کو بھی ماموں بنا دیا گیا تھا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، تو انہوں نے پریس میں آنا تھا، اور میڈیا میں آ کر انہوں نے کھل کر بات کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اب سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی تلاش کرے، ان لوگوں کو بھی گرفتار کرے، اور اس وقت میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس وقت جو قومی اسمبلی میں سندھ سے تعلق رکھنے والے کئی اراکین اسمبلی ایسے ہیں جو اغوا برائے تاوان میں بھی ملوث رہے ہیں، صوبائی اسمبلی میں بھی اس وقت موجود ہیں، تو ان لوگوں کی بھی گرفتاری عمل میں آنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو کراچی میں 100 سے زیادہ تھانوں پر ہمارے ایس ایچ اوز جو لگائے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ، ان میں اکثریت جو ہے کرمنل لوگوں کی ہے،
اور وہ ایم این اے ایم پی ایس کی وہاں پر لگائے گئے ہیں، اور یہ تمام ایس ایچ اوز جو ہیں جن لوگوں کی سفارش پر لگائے گئے ہیں ان کے کچن چلاتے ہیں، ان کی اوتاقیں چلاتے ہیں، تو پھر جب وہ یہ دھندا چلے گا تو پھر کس طرح سے پولیس جو ہے اپنا کام کر سکے گی؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اور ایک تو افضال زیدی صاحب کی جو خبر تھی، جو بتایا جا رہا تھا کہ اس کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ 3 سال کا بچہ جو تھا وہ گزشتہ دنوں گٹر میں گر گیا تھا، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پلاٹوں کی بندرباڑ تھی اور حصے پر جھگڑا ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ خبر لیک ہوئی، اور خبر لیک ہونے کے بعد آپس میں تصادم ہوا، اور پھر جو مکھ جوابدار تھا افضل زیدی کو بھگانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اس کی مزید تفصیلات جو بھی آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت تک میں اجازت چاہوں گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔